ایک شہر جو کبھی نہیں سویا، اس کے اندھیروں میں بھی ایک نام بیٹھا تھا۔ اس نام کو ہر کوئی لینے سے ڈرتا تھا، اور کچھ اسے شیطان کہتے تو کچھ مسیحا۔ وہ جہاں سے گزرتا وہاں خوف سایہ بن جاتا۔ یہ کوئی فلم نہیں بلکہ بات ہے کراچی کی۔ روشنیوں کا شہر کراچی ایک وقت تھا کہ لوگ اس کا نام لینے سے ڈرتے تھے۔ وہ شہر ایک وحشت کی علامت تھی۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ بات ہے 19ویں صدی کی، جب کراچی پر راج تھا رحمان ڈکیت۔ رحمان ڈکیت، جس کا نام عبد الرحمان بلوچ تھا، لیاری میں پیدا ہوا، غریب تھا لیکن کراچی کا شہری بھی تھا۔ جرم کے سائے میں پلا پڑا۔ چوری، ظلم، قتل، یہ سب اس کے لیے عام سی بات تھی، کیونکہ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا آ رہا تھا۔ اس کا والد حاجی لال بخش، جو کرائم کی دنیا کا ایک خاص آدمی تھا، لیکن کبھی سامنے نہیں آیا۔ اس کا چچا ددال بلوچ، سمگلنگ، ڈرگز، لینڈ مافیا، یہ سب اس کا دھندا تھا۔ اپنے چچا کی سپورٹ، تیز دماغی اور سیاسی دوستوں نے اس کو جرم کی دنیا میں دھکیل دیا، اور شاید وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ رحمان ڈکیت صرف سمگلنگز، چوری، ڈرگز، ان کی وجہ سے گینگسٹر نہیں بنا، بلکہ وہ گینگسٹر بنا تو صرف مرڈرز کی وجہ سے۔ کوئی بھی آدمی اس کے خلاف نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ وہ دو ہی کام کرتا، یا تو وہ اس آدمی کو خرید لیتا یا اس آدمی کو مار دیتا۔ کسی بھی شہر کو اس کی گورنمنٹ یا ایڈمنسٹریشن چلاتی تھی، لیکن کراچی کو چلاتا تھا رحمان ڈکیت۔ پولیس جو اس کے اللیگل دھندوں کی حفاظت کرتی، اور سیاستدان جو اس کے ساتھ چھپ کر ڈیلنگز کرتے۔ کڈنیپنگ، لوگوں سے بھتہ لینا، غیر قانونی ہتھیاروں کی امپورٹ اور ایکسپورٹ، ان سب کی وجہ سے رحمان ڈکیت اب افغانستان اور دبئی تک پہنچ چکا تھا، اور ہر مہینے 50 ملین سے زیادہ کی آمدنی آتی تھی۔ لیکن یہ پیسہ جاتا کہاں تھا؟ ان سب 2 نمبر کاموں سے آنے والا پیسہ رحمان ڈکیت اپنے شہر کے غریب بچوں، اسکولوں اور تمام چھوٹے بڑے کاموں میں لگاتا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ اسے غریبوں، مسکینوں کا سہارا اور مظلوموں کی امید کہتے تھے۔ اب ہر کوئی رحمان ڈکیت سے خوش تھا، سوائے جو اس کے خلاف ہوتا۔ رحمان ڈکیت اس کے خود مخالف بھی تھے، جو اس کے گینگ کو توڑ کر اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ ارشد پپو کا گینگ اور MQM۔ لیکن اس کے کچھ وفادار دوست بھی تھے جو اس کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہتے تھے، جیسے ANP۔ MQM مطلب متحدہ قومی موومنٹ۔ یہ دراصل 1980 میں شروع ہونے والی ایک جماعت تھی، جو کہ مہاجرین کے دفاع اور ان کے حقوق کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس کا لیڈر تھا الطاف بھائی۔ السلام علیکم۔ ان کا زیادہ تر ہولڈ حیدرآباد میں تھا، اور وہیں پر یہ اپنے سارے کالے کارنامے سر انجام دیتے تھے۔ ANP عوامی نیشنل پارٹی، یہ دراصل KPK میں موجود تھی، لیکن ان کے کچھ لوگ کراچی میں بھی آباد تھے، اور وہاں پر یہ پٹھانوں کی نمائندگی کا کام کرتے تھے۔ ان کا زیادہ تر ہولڈ بنارس اور سوراب گوتھ میں تھا، اور وہیں پر یہ اپنے سارے دھندے کرتے تھے۔ MQM اور ANP، ان دونوں میں سیاسی لڑائیاں چلتی رہتی، لیکن 2008 میں یہ سیاسی لڑائیاں اب ذاتی جنگ بن چکی تھیں۔ ہمارے باپ کا ہے شہر، صوبہ بھی ہمارے باپ کا ہے، یہ ملک بھی ہمارے باپ کا ہے۔ اب پوچھ رہا ہے کس کے باپ کا؟ ہمارے باپ۔ ہر طرف ہزاروں لوگوں کا خون بہہ جاتا، دونوں طرف سے مقابلے ہوتے، بس اٹیکس، اسٹریٹ شوٹنگ اور مارکیٹ بم بلاسٹ وغیرہ، یہ سب عام ہو گیا تھا۔ ارشد پپو، جو لیاری میں جنم لیتا ہے، ایک مضبوط خاندان، اور باپ حاجی لیاقت جو کرمنل تھا، مطلب کہ ارشد پپو نے اپنی آنکھ کرائمز کی دنیا میں کھولی، اور اپنے باپ کے بعد اس کا مشن تھا رحمان ڈکیت کو قتل کرنا۔ اب ANP اور MQM کی جنگ میں شامل ہوتے ہیں رحمان ڈکیت اور ارشد پپو، اور اب یہ جنگ بہت ہی خونخوار ہونے والی تھی۔ ارشد پپو کے ساتھ MQM کا گینگ اور
رحمان ڈکیت کے ساتھ ANP پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پیپل امان کمیٹی بھی تھی۔ اب سب کچھ پہلے سے ہی واضح تھا، لیکن کوئی بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ رحمان ڈکیت اپنے معاملات دیکھ رہا تھا، لیکن اتنی مضبوطی اور اتنی سپورٹ کی وجہ سے بھی اس کے پیچھے کچھ سازشیں چل رہی تھیں۔ رحمان ڈکیت اپنی کسی میٹنگ سے واپس آ رہا تھا اور تب بھی اس پر پولیس حملہ کرتی ہے۔ 9 اگست 2009 سٹیل ٹاؤن، رحمان ڈکیت کا قتل ہوا۔ اب ہر طرف یہ بات پھیل گئی اور سب نے کہا کہ اس کا ذمہ دار ارشد پپو ہے، کیونکہ وہ اس کا مخالف تھا۔ اب رحمان ڈکیت کی جگہ عزیر بلوچ نے سنبھال لی، جو اس کا کزن تھا۔ اب اس کا مشن رحمان ڈکیت کے گینگ کو قائم رکھنا اور ارشد پپو کے گینگ سے بدلہ لینا، اور اب سب کا ٹارگٹ تھا ارشد پپو۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ خبریں آتی رہیں کہ رحمان ڈکیت مرا نہیں، بلکہ ایک نیا نام، نئی پہچان اور نئی شناخت کے ساتھ دبئی میں زندہ ہے، لیکن اس بات کی سچائی کا کوئی ثبوت نہیں۔ 17 مارچ 2013 ارشد پپو اپنے کسی کام سے باہر نکلا اور لیاری گینگ کے لوگوں نے اسے کڈنیپ کیا، لیاری میں لائے، ٹارچر اور تشدد کا سامنا بنایا اور اس کے بعد اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ بہت ہی بے دردی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور پھر اس کو لیاری کی گلیوں میں پھینک دیا گیا۔ اب ہر کسی نے اور نیوز چینل نے اس کا ذمہ دار عزیر بلوچ کو ٹھہرایا تھا، کیونکہ اس نے اپنے کزن کی موت کا بدلہ لیا تھا، یعنی رحمان ڈکیت کا۔ اس طرح کراچی اور لیاری، ان دونوں کی مشہوری کی وجہ ارشد پپو اور رحمان ڈکیت دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اگر آج بھی لیاری کا نام زندہ ہے تو صرف اور صرف رحمان ڈکیت کی وجہ سے۔